بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیغمبر خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ سیدنا عثمان غنی امام مظلوم رضی اللہ تعالی عنہ، جس کی سیرت میں علماء کرام نے لکھا ہے سیدنا عثمان غنی اتنا غیور تھا، اتنا غیرت والا تھا، اتنا شرم والا تھا، کلمہ پڑھنے سے پہلے بھی کبھی غسل خانے میں بغیر کپڑے غسل نہیں کیا۔ کتنا شرم کا مالک ہوگا، کتنا غیرت کا مجسمہ ہوگا وہ آدمی جو چھپے ہوئے دیواروں والے غسل خانے میں بھی بغیر کپڑے کے ساری عمر میں کبھی غسل نہیں فرمایا۔ نبی کا قرابت دار ہے سیدنا عبداللہ ابن عبد المطلب اور حضرت بیضا، یہ بہن دونوں جوڑواں پیدا ہوئے ہیں، حضرت عبداللہ اور حضرت بیضا۔ عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور حضرت بیضا کے نواسے سیدنا عثمان غنی ہے۔ ایک طرف حامل قرآن ہے، دوسری طرف جامع القرآن ہے۔ عثمان وہ ہے جنہوں نے کلمہ پڑھا، چچا نے رسیوں میں باندھ کر سارا دن مارا، اگلے دن مارا، عثمان نے اعلان کر دیا چچا ایمان رگ رگ میں بس چکا ہے، خون کے قطرے قطرے میں رس چکا ہے، تمہارے بس کی بات نہیں کہ تم میرے اندر سے ایمان کی دولت نکال۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں ساری عمر میں میری زبان سے کبھی گالی نہیں نکلی، سبحان اللہ، ساری عمر میں فرماتے ہیں ساری عمر میں میں نے کبھی گیت نہیں گایا۔ فرماتے ہیں جب سے کلمہ پڑھا آخری دم تک کوئی جمعہ ایسا نہیں جس جمعے کو ایک غلام آزاد نہ کیا ہو۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے الف لام میم سے لے کر والناس تک سارا قرآن کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ختم کیا۔ تو اگر ایک سپارہ کسی سے پڑھ لے، تیرا استاد نیک ہے، تیرا استاد شریف ہے، تیرا شاگرد بھی اچھا ہے، اور یہ امام الانبیاء سے جس نے قرآن پڑھا ہو عثمان ایک ذمہ رہن ہو، وہ آج تک تمہاری سمجھ میں شریف نہیں۔ فرمایا یہ مجھے فوقیت اور فضیلت حاصل ہے کہ میں نے تمام قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کیا ہے۔ لوگوں شرم کرو اس کے معاملے میں جو رسول اللہ کا شاگرد ہو۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رکعت میں مکمل قرآن مجید ختم فرما لیا کرتے تھے، اللہ، ایک رکعت میں۔ رمضان شریف آ رہا نا، کئیوں کے سنجے ابھی سے ڈھیلے ہو رہے ہیں۔ پورا قرآن کوئی مائی کا لال سنے گا، سلام پھیرا اور وضو کی جگہ جا بیٹھے، پہلی رکعت کلیہ کرتے ہوئے گزار دی، چلاک بنے ہوئے۔ امام نے رکوع کیا تو یہ وہیں سے بھاگا ہے۔ اللہ میاں دیکھ نہیں رہا کہ توجہ سے قرآن سن رہا ہے یا فریب بازی ہو رہی ہے؟ مسلمان کو قرآن سے کہاں ہونا سے؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب کھڑے ہیں، سیدنا فاروق اعظم بھی موجود ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ پہاڑ نے حرکت کرنی شروع کر دی، آپ نے قدم مبارک مارا، فرمایا ٹھہر جا، تجھ پہ ایک نبی اور 2 شہید موجود ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیت رضوان کا واقعہ قرآن مجید نے پیش کر دیا۔ فتح مکہ کا موقع ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لائے، صلح حدیبیہ پہ آپ کو روک دیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کو سفیر بنا کر حضور نے مکے والوں کے پاس بھیجا۔ حضرت عثمان کو دیر ہو گئی اور خبر یہ مشہور کر دی گئی کہ عثمان شہید ہو گئے۔ خدا کی قسم عثمان، مکے کے چودھریوں نے کہا چل عثمان تو بیت اللہ کا طواف کر لے۔ فرمایا نہیں نہیں، میرے نبی کو تم نے روک دیا، میں اکیلا طواف کرنے کو تیار نہیں۔ صحابہ تو بڑی جرت والے تھے، بڑی ہمت والے تھے۔ حضرت سعد ہے سب کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نیند تو نہیں آئی؟
یہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، کبھی میں یوں چلتا رہوں تم آرام فرمانے لگتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان صحابہ، شان عثمان۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہے، کسی کام سے مکے میں آیا ہے، امیہ بن خلف کا مہمان بنے۔ امیہ کہنے لگا سعد چل تجھے بیت اللہ کا طواف کرا کے لاؤں۔ اس نے کہا چلو۔ راستے میں ابو جہل مل گیا، کہنے لگا امیہ یہ تیرے ساتھ کون ہے؟ کافی مدت میں ایک آدمی نظر آئے تو تعجب ہوتا ہی ہے۔ میں اب مارچ میں جب ہندوستان گیا تو کئی رشتے دار پوچھتے تھے کہ جی اتنی مدت میں آئے اور یہ کون ہے، اور تمہارے ساتھ یہ کون ہے؟ تو حضرت سعد کے بارے میں امیہ سے پوچھا ابو جہل نے کہ یہ کون ہے؟ کہا پہچان کے دکھا۔ آپس میں چودھری تھے نا، چودھریوں کے بھی مذاق ہوا کرتے ہیں، بڑوں کے الگ چھوٹوں کے الگ۔ تو کہا پہچان کے دکھا۔ قریب آ کے کہنے لگا یہ تو سعد ہے۔ اس نے کہا ہاں سعد ہی تو ہے یہ۔ ابو جہل آ کر گیا، کہنے لگا سعد میرے مکے میں کس کی اجازت سے داخل ہوا؟ کس سے اجازت لی مکے میں داخل ہونے کی؟ حضرت سعد فرمانے لگے اجازت کی بات نہیں، میں بھی داخل ہوں گا، میرے آقا بھی ان قریب داخل ہوں گے، ان قریب تو بھی، عتبہ بھی، شیبہ بھی، تمام کے تمام ہمارے ہاتھوں سے قتل ہو جاؤ گے۔ صحابے کی جرت دیکھی، یہ نبی کی نظر کرم کا اثر ہے، ورنہ سعد کو چاہیے تھا نا چودھری جی السلام علیکم، خیر نہ لو نہ کوئی گل نہیں جی، ہویا کی پھر جو آ گئے تھوڑی زیادہ واسطے۔ صحابی ہے نبی کا، دلیر ہے، جرت والا ہے، کہنے لگا آئے آئے نہیں، ان قریب ہم تمہارا رگڑا نکال کے چھوڑیں گے۔ امیہ نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا، جیسے آپس میں بڑوں کی بات ہوتی ہے نا، مہمان تھے نا حضرت سعد امیہ کے، کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگا سعد میرے خیال میں تم نے چودھری صاحب کو پہچانا نہیں، یہ تو ہمارے میرے شام ہے یار، بڑا چودھری نے اپنا۔ حضرت سعد نے یوں منہ موڑا اور فرمانے لگے امیہ تو بھی سن لے، ان قریب ہمارے ہاتھوں سے تیرے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ ڈال کا مچ گیا مکے میں، امیہ بن خلف کا دم نکلنے لگا، تھر تھر کانپنے لگا۔ سعد کو لے کے گھر گیا اور جا کے اپنی بیوی سے کہنے لگا بڑی خطرناک بات کہی مدینے کے مہمان نے، توجہ کرنا، میں اگر پوچھوں گا تو شاید گول مول نہ کر دے، تو عورت ذات ہے، بال بچوں کی خیریت کے بہانے ذرا یوں تو پوچھ کے دیکھ لے، اس نے جو ہمارے قتل کی خبر دی ہے یہ اس نے اپنی طرف سے دی یا ان کے نبی کا فرمان ہے؟ اگر اس نے اپنی طرف سے کہی تو کوئی بات نہیں، اور اگر رسول اللہ نے خبر دے دی پھر کوئی شک نہیں، کافر ہے مکے کا۔ حضرت سعد کے پاس امیہ کی بیوی آئی، کہنے لگے بتاؤ مدینے کے لوگ کیسے، مدینے کی آب و ہوا کیسی، بال بچے کا کیا حال ہے؟ اور کہنے لگی سعد یہ تم نے چودھریوں کا جو کانڈا نکالنے کی خبر سنائی ہے، ان کا جو تختہ کرو گے یہ تم نے اپنی طرف سے کی ہے، تمہارے نبی نے فرمایا؟ فرمانے لگے او کملی جب سے ہم نے کلمہ پڑھا ہم نے اپنی طرف سے کوئی بات کرنی قطعاً چھوڑ دی۔ یہ تو نبی نے فرمایا ہے، کافرہ تھی، کلمہ نہیں پڑھا، رونے لگی۔ امیہ کہنے لگا مجھے تو بتا دے، یوں ہی رونے لگی، انگلی کا اشارہ کر کے کہتی ہے بات پکی ہے۔ دونوں میاں بیوی بیٹھ کے رونے شروع ہو گئے۔ محلہ آیا، گلی آئی، لوگ آئے، اور جنازہ کوئی نظر نہیں آتا، مرا پڑا ہوا کوئی دکھائی نہیں دیتا، تم رو کیوں رہے ہو؟ امیہ روتا بھی جاتا ہے اور کہنے لگا تمہیں کیا بتاؤں، مدینے والی سرکار نے میرے قتل کی خبر دے دی۔ لوگ کہنے لگے واہ 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 واہ، کل مار مار کے بگایا تھا، آج اس کی خبر پہ یقین کرتا ہے۔
امیہ کہنے لگا اگر مارنا کوئی دلیل ہے تو میں نے بلال کے مارنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی، اور لوگوں مارنا کوئی دلیل نہیں، تمہارے اندر مکے شہر میں 53 سال گزار کے تشریف لے گئے ہیں، اور لوگوں تم تجربہ بتاؤ، مکے کے پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل سکتی ہے مگر مدینے والی سرکار کا فرمان کبھی غلط نہیں ہوا۔ اندازہ لگاؤ کافر کا کتنا بڑا یقین ہے۔ سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابی، ہر وقت کا ساتھ رہنے والا صحابی، جس نے دھن دولت تمام کے تمام اسلام پہ نچھاور کر دی ہو، قربان کر دی۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا، عقد فرمایا، اور حضرت رقیہ اور حضرت عثمان کو دونوں کو حبشے کی ہجرت کے لیے مکے سے 2-3 میل باہر تک رخصت کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ نبی کا ارشاد سنو، فرمایا لوط علیہ السلام کے بعد پوری دنیا میں عثمان پہلا آدمی ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ لے کر کے ہجرت کر رہا ہے۔ حبشے میں قیام پذیر ہوئے، جب کچھ دیر ہو جاتی تھی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے تھے۔ بیٹیوں کا معاملہ، دھیوں کا معاملہ، بیٹیوں والے کراچی کے لوگوں سب جانتے ہیں کہ ہر بیماری کا علاج ہو سکتا ہے، اگر خدا نہ کرے کسی کی بیٹی دکھوں میں پھنس جائے، اس کا کوئی علاج۔ پھر مدینے کی ہجرت فرمائی، فرمایا عثمان ذی النورین 2 ہجرتوں والا ہے، 2 ہجرتیں فرمائی، حبشے کی ہجرت فرمائی، مدینے کی ہجرت فرمائی۔ پھر حضور نے سفیر بنا کر کے مکے میں بھیج دیا۔ حضرت عثمان کو دیر ہو گئی، خبر اڑا دی گئی، عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کی کر کے درخت کے نیچے بیٹھ کر موت کی بیعت لی۔ تمام صحابہ کرام سے بیعت لی، موت کی بیعت لی ہے کہ عثمان کا بدلہ لینے کے لیے آؤ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، اور جب تک بدلہ نہیں لے لیا جائے گا اپنے گھروں کو لوٹ کے نہیں جائیں گے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیعت لے رہے ہیں، 1400 صحابہ کرام کی بیعت ہو چکی۔ اخیر میں اپنے بائیں ہاتھ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا او لوگوں یہ میرا ہاتھ سمجھو، اور دائیں ہاتھ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ سمجھو، میں اس بیعت میں عثمان کو بھی شریک کرتا ہوں۔ لوگوں اس ہاتھ سے حیا کرو جس ہاتھ کو حضور نے عثمان کا ہاتھ بتایا۔ اللہ میاں نے جب یہ دیکھا، خداوند کریم نے جب یہ دیکھا خون عثمان کی میرے محبوب کے نزدیک بڑی قدر ہے، عثمان کے لہو کی بڑی قدر ہے، قطرے قطرے کے اوپر پیار ہے، بدلہ لینے کے لیے 1400 صحابہ کرام سے موت کی بیعت لے لی، عثمان کو بیعت میں شریک کر لیا۔ اللہ میاں فرماتے ہیں او میرے نبی ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، سبحان اللہ۔ اور 1400 صحابہ کی جماعت تم نے جو بیعت کی ہے یہ میں خدا کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، نیچے میرے محبوب کا ہاتھ تھا، اوپر میں خدا کا ہاتھ تھا۔ اور مدینے کے مسلمانوں اور میرے نبی کے دیوانوں اور پروانوں، میرے نبی کے ہاتھ پر موت کی بیعت کرنے والوں، خون عثمان سے پیار کرنے والوں، آؤ کسی کو اجر قیامت میں ملے گا، کسی کو جزا قبر میں ملے گی، کسی کو جزا پلسرات کے وقت پہ ملے گی، کسی کو حساب و کتاب کے وقت ملے گی۔ تم نے خون عثمان سے پیار کیا ہے، آؤ لقد رضی اللہ سبحان اللہ عن المؤمنین اذ
یبایعونک تحت الشجرہ، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، جن لوگوں نے اس درخت کے نیچے بیعت کی ہے میں راضی ہو گیا ہوں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ خون عثمان کا انتقام لینے والوں سے خدا دنیا ہی میں ان کو رضامندی کے تمغے دیتا ہے، جرأت کے تمغے دیتا ہے، فتح اور کامرانی کے تمغے دیتا ہے۔ کہا عثمان کا بدلہ لینے والوں، پیار کرنے والوں، آؤ میں خدا تمہیں یہی سے پیغام دیتا ہوں کہ میں تم سے راضی ہو چکا ہوں۔ سبحان اللہ میاں کے نزدیک خون عثمان کی کتنی بڑی قدر ہے، کتنی بڑی شرافت تھی۔ سرکار دو جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، قدم مبارک پھیلائے ہوئے ہیں۔ صدیق اکبر آئے، یوں کہ یوں لیٹے رہے، فاروق آئے، آپ یوں آرام اور استراحت فرماتے رہے، عثمان آئے، آپ نے قدم مبارک اکٹھے فرما لیے، کپڑا ڈال لیا۔ عرض کیا گیا کیوں، کیا بات ہوئی؟ فرمایا جس سے آسمان کے فرشتے حیا کرتے ہو اس عثمان سے میں حیا نہ کروں۔ اللہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد عثمان مغموم رہتے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی، کتنا کہ نور برستا ہے، نبی کے داماد کو بکواس کرنے والوں کے چہرے پر کہیں نور نہیں آ سکتا۔ بے شک یقین جانو ایسا منہ معلوم ہوگا جیسے اونٹ کا گونڈا نہیں ہوتا، شکل بالکل بیڑی، یوں ڈر لگتا ہے پتا جانے، کئی مرتبہ صبح ہونے لگتا ہے کہ باقی آدمی تو اللہ میاں نے بنائے، شاید یہ ٹھیکے کے بنے ہوئے تو نہ ہو۔ عثمان مدینہ منورہ میں قحط پڑ گیا، لوگ بھوکے مرنے لگے۔ عثمان 100 اونٹ غلے کے لاد کے لایا تجارت کے لیے، شہر سے باہر بٹھا دیے۔ مدینے کے دکاندار آئے، عثمان ہم 10 کے مال کے 11 دیں گے۔ فرمایا بھائی مجھے زیادہ ملتا ہے۔ کہا 10 کے مال کے 12 دیں گے۔ کہا مجھے زیادہ ملتا ہے۔ فرمایا 10 کے مال کے 13 دیں گے۔ فرمایا مجھے زیادہ ملتا ہے۔ کہا مدینے کے دکاندار تو ہم ہیں، وہ زیادہ دینے والا کون ہے؟ فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا۔ اور مدینے والوں گواہ ہو جاؤ، میں نے یہ سارے 100 کے 100 اونٹ بما غلہ کے اہل مدینہ پہ صدقہ کر دیے۔ اللہ نعرہ تکبیر، صحابت عثمان۔ ہاں ایک تم بھی سخی ہو کراچی والوں، اب جون کا بجٹ آ رہا ہے نا، ساری چیزیں سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں۔ تانگے والے سے بھی پوچھو گھوڑا نہیں لیا، بجٹ کے بعد لوں گا، جیسا یہی پیش کرے گا اسمبلی میں۔ سارا جہان سیاسی بن گیا، گڑ وہ چھپا لیا، شکر وہ چھپا لی، چینی اس کا بیڑا گرک کر دیا، فلاں چیز نہیں ملتی، فلاں چیز نہیں ملتی، ابھی بجٹ آ رہا ہے۔ تو واہ بجٹ ہے، قیامت ہے، مہنگائی کا انتظار کرتے ہیں۔ مسئلہ سنو، کھانے پینے کی چیز کا اسٹاک کرنا حرام ہے، اور میرا تجربہ ہے یہ، جس نے غلے کا یا کھانے پینے کی چیز کو چھپایا، لوگوں کی ضرورت کی چیز کو چھپایا، اس منافع کو کھا نہیں سکتا، یا ڈاکٹر کھائے گا یا افسر کھائے گا۔ بڑے بڑے حاجیوں کو دیکھا ہے بلیک کرتے ہوئے، ہمارے یہاں ملتان میں نیچی نظر ہر کو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، حاجی جی وہ فلاں چیز ہے، بجٹ کے بعد پتہ کر لینا۔ کیا ہے؟ سارا معاشرہ برباد کر دیا، حکام بھی لڑا ہوا ایک دوسرے کا چمڑا ادھیڑ دیں، چمڑا پار ملک بنا کے رکھ دیا۔ ہم ابھی ہندوستان گئے تھے، دلی میں جا کے پتا چلا، خدا کی قسم عقل حیران ہو گئی، سائیکل رکشہ زیادہ ہے، ٹیکسی بھی ہے۔ ان کی یونینوں کے اجلاس ہوئے، 100 سالہ دیوبند کا جو اجلاس ہوا اس سے پہلے انہوں نے اپنی یونینوں کے اجلاس کیے ہر شہر میں، اور کہا دیکھو چاروں طرف سے مسلمان آ رہے ہیں، اگر تم نے 100 200 400 روپیہ زیادہ بھی ادھیڑ مارا تو کئی دن کھاؤ گے؟ ایسا نہ کرنا، صحیح پیسے لینا، بلکہ 2-4 پیسے کم لینا، ورنہ تمہارے دیش کی بدنامگی ہوگی، تمہارے ملک کی بدنامگی ہوگی۔
یہاں کوئی بھی نہیں شرماتا، نہ افسر، نہ ڈاکٹر، نہ تاجر، تمام کے تمام۔ اب حج کرنے لوگ جائیں گے نا، کراچی والے کھنڈے چھوڑے پہلے خرید کر رکھ لیں گے، واپس آئیں گے تو اس وقت بھی ادھیڑو یہ کیوں گئے تھے، یہ کیوں جا رہے ہیں، ادھیڑو اسے۔ میں نے سنا ہے کہ 2 یورپ کے لکھے پڑے آدمی تبلیغی جماعت کی کوشش سے مسلمان بن کے یہاں کراچی ایئرپورٹ پہ آ کے اترے، کسی بازار کسی علاقے سے گئے ہوں گے بیچارے، انہوں نے دیکھا ایک گھڑے پہ یا کئی ڈرم پہ گلاس جو رکھا ہے اس کو زنجیر لگی ہوئی ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ بھئی اس گلاس کا کیا قصور ہے، اس کو ہتھکڑی کیوں لگی، اس گلاس نے کیا قصور کر دیا، اس کو ہتھکڑی کیوں لگائی گئی؟ انہوں نے کہا جی گلاس کا قصور نہیں، اگر یوں نہ کرے تو لوگ گلاس اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ یقین جانو یوں سنا کہ ایک تو ان میں سے واپس ہو گیا، کہنے لگا جہاں پانی پینے والے گلاس کو بھی امن نہیں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ میرا ایمان چوری نہ ہو جائے۔ کیا زندگی ہے ہم لوگ۔ لاہور میں ایک آدمی بڑا مہنگا جوتا خرید کے لایا اور نماز پڑھنے لگا اسٹیشن کی مسجد میں، سامنے رکھا تھا جوتا، یہ کڑکی آنکھوں سے جوتے کو بھی دیکھ رہا تھا، نماز پڑھ رہا ہے۔ وہ جوتا اٹھانے والا تار رہا تھا کہ یہ دیکھ رہا ہے، کہنے لگا شرم نہیں آتی، لوگ نماز پڑھتے ہیں اور جوتا دیکھتے ہیں۔ اس نے شرم کے مارے نظر نیچی کی، وہ اٹھاتے ہی بھاگ گیا۔ دیکھا آپ کا کتنے نیک آدمی ہے، کون سخاوت کرے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جہاں فقراء مدینہ پہ، اہل مدینہ پہ، مدینے کے محتاج اور بیواؤں اور غریبوں پہ یہ 100 کے 100 اونٹ سارے بمحض اللہ کے میں نے صدقہ کر دیا ہے اور اس کا بدلہ اپنے پروردگار سے لوں گا۔ اللہ سبحان اللہ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسی دن میں نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، آپ ترکی گھوڑے پہ سوار ہیں، سفید آپ نے لباس سے ایک طرف فرمایا ہوا ہے۔ میں نے عرض کیا میرے آقا تشریف رکھو، فرمایا مجھے جلدی ہے، عثمان نے اہل مدینہ پہ وہ صدقہ کیا ہے کہ اللہ پاک نے مجھے عثمان کی زندگی میں حکم دیا کہ میں جنت کی اعلیٰ درجے کی حور سے عثمان کا نکاح پڑھا۔ اللہ کس میدان میں عثمان پیچھے، 4 دن کے نبی کے فاقے عثمان نے کھلوائے، تن دولت من تمام کا تمام عثمان نے قربان کر دیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں زمانہ جاہلیت میں کلمہ پڑھنے سے پہلے بھی اور آخری دم تک فرمایا میں نے ساری عمر میں کبھی بدکاری نہیں کی۔ اور کراچی کے لوگوں ایک خاص نقطہ میرے یاد آیا، تم جاگ رہے ہو، تمہیں بتاؤں یا ختم کر دوں؟ ایسا عثمان نے ادب کیا، پوری دنیا کو شرمندہ کر دیا، پوری دنیا کی تاریخ کو شرمندہ کر دیا۔ حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اولادا، جس ہاتھ سے میں نے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، میں نے یہ سجا ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ پہ رکھ کر کلمہ پڑھا تھا، بیعت کی تھی۔ آخری وقت میں فرماتے ہیں اس دن سے لے کر آج تک آخری سانس تک عثمان فرماتے ہیں میں نے اس ہاتھ کو آج تک اپنی شرمگاہ کو نہیں لگنے دیا۔ نعرہ تکبیر، حیا عثمان۔ سنا ہے کبھی ایسا ادب؟ فرمایا میں نے اس ہاتھ کی حفاظت کی ہے جو میں نے بیعت کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ رکھا تھا۔ کیا شان ہے عثمان تیری۔ مدینہ منورہ میں قیام ہوا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو مجھے سجدے کی زمین خرید کے دے؟ عثمان نے مسجد کے لیے زمین خرید کے دی۔ مدینہ منورہ میں میٹھے پانی کا ایک کنواں یہودی کے قبضے میں، وہ مہاجر آنے والوں سے قیمت زیادہ مانگتا ہے، مہاجر صحابہ کے بچے پیاس کی وجہ سے تڑپ تڑپ کے مرتے ہیں۔ رحمت دو عالم کا دریائے کرم جوش میں آیا، فرمایا کون ہے جو اس کنویں کو خرید کر میرے حوالے کرے، میں جنت میں اعلیٰ درجے کی نہر کا وعدہ کرتا ہوں۔
عثمان نے وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. جس عثمان نے میٹھے کنویں کا پانی خرید کے دیا ہو، جس عثمان نے مسجد کے لیے جگہ خرید کے دی ہو، جس عثمان نے خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا حق مہر ادا کیا ہو، وہ عثمان جس نے فاطمہ کے شادی کا سارا خرچ برداشت کیا. جو لوگ عثمان کو صحیح نہیں مانتے، کم سے کم وہ پیسے تو واپس کر دو جو حضرت فاطمہ کے حق مہر کے دیے تھے. دنیا میں لوگ جو نوندرا دیتے ہیں نا، وہ بھائی کھاتے میں لکھ کے رکھتے ہو میاں تمہارے کہنے وہ روپیہ ہے ہمارا دیا کیوں نہیں. تم تو اپنا روپیہ نہیں چھوڑتے. عثمان کے ہزاروں درہم ہے جس نے خاتون جنت کی شادی پہ خرچ کیے تھے. یا عثمان کو بکواس کرنا چھوڑ دو اور یا عثمان کا حق مہر واپس کر دو. بہت اونچی شان کا مالک ہے عثمان. بڑی مصیبتیں بھی کاٹی، راحت بھی دیکھی. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ چہیتا صحابی خلیفہ بن گیا، خلیفہ بنا دیا گیا. بڑا رقیق القلب ہے، ساری رات مصلی پہ کھڑا ہو کے روتا ہے، ہر وقت دعا کرتا الہی میری 3 دعائیں ہیں، میری 3 تمنا ہے، میری 3 آرزو ہے. اور پروردگار عالم غریب کا پیٹ ہو، عثمان کی روٹی ہو، ساری عمر کھلاتا چلا جاؤں. فرمایا میری تمنا ہے غریب کا بدن ہو، میرا کپڑا ہو، ساری عمر غریبوں کو کپڑا پہناتا چلا جاؤں. فرمایا عثمان کہتے ہیں میری آخری تمنا ہے میری زبان ہو، خدا کا قرآن ہو، یوں ہی پڑھتے پڑھتے میری موت آ جائے. کیا شان ہے عثمان غنی کی رضی اللہ تعالی. اللہ میاں نے قبول کر لیا. مدینہ منورہ ہے، بغاوت پھیل گئی. کربلا کے شہید کا تو تمہیں ایک ایک کا پتہ ہے، فلاں ساتھ گیا تھا، فلاں بیچ میں سے رلا تھا. جیسے تم کھڑے ہو کر کے وہاں ریفری کا کام کر رہے ہو، یہاں مدینے کے مظلوم کا کسی کو پتہ نہیں. وہ سناتے ہیں نا کہ روایت کرتا ہے وہ آدمی جو کھجوروں کی آڑ میں کھڑا تھا. میدان کربلا کے واقعات بتانے والے کھجوروں کے پیچھے کھڑے رہتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ لشکر حسین میں سے کوئی نہ بچے، خاتون جنت کا چمن لٹ جائے اور کوئی کھڑا ہو کر روایت کرتا رہے. یہ روایت کرنے والا مسلمان ہے، یہ تو کافر کا تو سب ہے. ارے لشکر حسین پہ چھرے چل جائیں اور وہ کھڑا ہوا روایت کر رہا ہے. آخر مرو اور مارو، میں روایت کیا کرے نا. یہاں مدینہ منورہ ہے. عثمان غنی کا پانی بند ہوئے 40 دن گزر گئے. اور لوگوں اس کنویں کا پانی بند ہے جس کو خود خرید کر کل مسلمانوں کے حوالے کیا تھا. کتنا دکھ ہوتا ہے، کتنا دکھ ہوتا ہے آدمی کو، یار میں نے خریدا، آج مجھے گھونٹ پانی کا نہیں مل رہا. فرمایا مجھے اس مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت نہیں جس کو میں نے بنوایا، زمین خرید کے دیا. فوج ہے، پولیس ہے، طاقت ہے. اکابر صحابہ آئے، مشورے دیے، مقابلہ کرو، باغیوں کو مار بھگاؤ. توجہ کرنا. فرمایا میں نہیں چاہتا میری وجہ سے مدینے کی گلیوں میں کسی کے خون کا ایک قطرہ بھی بہایا جائے. ڈرتا ہوں کل دربار رسالت میں شرمندگی نہ ہو. مجبوراً کوئی مار کھا جائے تو اور بات ہے. فوج تھی، پولیس تھی، حکومت تھی، مقابلہ کیا جا سکتا تھا، مار بگایا جا سکتا تھا. مگر عثمان نے فرمایا مدینے کی بے ادبی نہیں کرنی، میرے آقا کا شہر ہے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی تشریف لائے. فرمایا عثمان معاملہ بگڑا ہوا نظر آتا ہے، میرے ساتھ شام میں چلو، میں تمہاری حفاظت کروں گا. فرمایا معاویہ مجھے تیری بات اچھی نہیں لگی،
تو مدینہ تو رسول مجھ سے چھڑانا چاہتا ہے، میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا جس سے میرے یار کا شہر چھوٹے۔ فرمایا 2-4 ملازم رکھ چھوڑو جو ہر وقت تمہاری حفاظت کیا کرے۔ عثمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگا لوگوں عثمان کے پلے جو کچھ بھی تھا وہ اسلام پر خرچ کر دیا، عثمان کے پلے پائی پیسہ کوئی نہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ لوگ حفاظت تو میری کرے اور خرچ اور تنخواہ سرکاری خزانے سے دی جائے۔ تقویٰ دیکھا ہے، پرہیزگاری دیکھی ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کا محاصرہ کیا ہوا ہے۔ سیدنا حسن، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت علی کے حکم پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان کے دروازے پہ پہرا دے رہے ہیں۔ باغی لوگ پیچھے سے کود کر آئے ہیں، عثمان کا روزہ ہے، آخری دن ہے، تھوڑی سی غنودگی آ گئی، اپنی بیوی سے فرمانے لگی وہ پاجامہ تو لا کے دے دے جو میں نے سلوا کے رکھا ہوا ہے۔ وہ کہنے لگی آج تک کبھی نہیں پہنا، آج کیا شوق پڑ گیا؟ فرمانے لگی آخری وقت معلوم ہوتا ہے، تمہیں کیسے پتا چلا؟ فرماتے ہیں مجھے ذرا سی غنودگی آ گئی تھی، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے اور فرما رہے تھے عثمان تنگ نہ ہو، آ جا، آج شام کا روزہ اکٹھے افطار کریں گے، آج شام کا روزہ اکٹھے افطار کریں گے، اس لیے پاجامہ پہننا چاہتا ہوں۔ عثمان تیری غیرت کی قسم، عثمان تیری شرم و حیا کی قسم، کہتا ہے میرا آخری وقت ہوگا، لوگ ماریں گے، آخر میں تڑپوں گا، زخم لگیں گے، کہیں ایسا نہ ہو دشمنوں کے سامنے میں ننگا نہ ہو جاؤں، مارنے والوں کی میری شرمگاہ پہ نظر نہ پڑنے پائے۔ سلوار پہن کر قرآن مجید کی تلاوت شروع فرما دی، ہر وقت فرمایا کرتے تھے آ کر کے ظالم نے پیشانی میں سلاخ ماری، دوسری اٹھائی، حضرت نیلا نے بیوی نے آگے ہاتھ کر دیا، کئی انگلیاں کٹ گئی، ظالم آگے بڑھا اور گھر والے کے منہ پہ تماچا مارا، حضرت عثمان کو دکھایا، فرمانے لگا لوگوں میری ساتھ دشمنی ہوگی، میری ساتھ عداوت ہوگی، تم میری زندگی میں میری آبرو پہ ہاتھ نہ اٹھاؤ، میری عزت پہ حملہ نہ کرو، میں نے آج تک کبھی ساری زندگی میں کسی کی بہو بیٹی پہ نظر نہیں ڈالی۔ سیدنا عثمان غنی کو ذبح کر دیا گیا، خون کا پھوارا چھوٹا قرآن کریم پہ جا کے پڑا، کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے زمین کا ٹکڑا آئے گا، کسی کی گواہی دینے کے لیے پتھر آئے گا، مجھ پہ لہو بہا تھا، کپڑا آئے گا، لوہا آئے گا، لکڑی آئے گی، پر عثمان تیرا کیا کہنا جب تیرا مقدمہ اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا، خدا کا قرآن چل کر آئے گا۔ نعرہ تکبیر، شہادتی عثمان، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ قرآن گواہی دے گا، مجھ پہ خون بہایا گیا، داڑھ مجھ پہ پڑی تھی، شہید ہو گئے 22 لاکھ مربع میل کا حکمراں جس نے دمڑی سے لے کر کروڑوں تک سب اسلام پہ خرچ کر دیا، آج اس کی لاش بے گور و کفن رسول اللہ کے روزے کے سامنے بے گور و کفن لاش پڑی۔ رات آئی، کسی نے دستک دی، اہلیہ نے سمجھا شاید کوئی ہمدرد آیا، دروازہ کھولا، پوچھا کہاں ہے، کہ یہ میں نے چٹی چادر ڈال رکھی ہے، اس کے نیچے آرام فرما ہے۔ حضرت نیلا کہتی ہے مجھے خوشی ہوئی کہ کفن دفن کا انتظام ہوگا، مگر اس ظالم نے عثمان کے منہ سے چادر اٹھائی اور منہ پہ تماچا مارا۔ حضرت نیلا نے رو دیا ظالم میرے زخموں پہ نمک نہ چھڑک، تیرا کیا نقصان کیا، تیرا کیا بگاڑا، شہادت کے بعد بھی تماچا مارا۔
فرماتی ہے دوسری رات کو ایک اور آدمی آیا، میں نے سمجھا ہمدرد ہوگا، غم گسار ہوگا، میں نے میت بتا دی، چادر ہٹائی اور آگے بڑھا، اس قدر زور سے مارا کہ عثمان کی پسلی توڑ دی۔ شہادت کے بعد بھی عثمان کی بے حرمتی کر رہے ہیں، روزے رسول کے سامنے کر رہے ہیں، مدینہ منورہ میں ہو رہی ہے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا حرم محترم میں سے ہم سب کی ماں ہے، انہوں نے اعلان کرایا مدینے میں، یا میرے داماد کے دفن کفن کا انتظام کرو ورنہ میں باہر آؤں گی۔ چند آدمی جنازہ لے کر کے چلے، رات کا وقت ہے، انس بن مالک بن انس کہتے ہیں کہ میں جنازے میں تھا، 22 لاکھ مربع میل کا حکمراں جس نے مدینے کا کنواں خرید کے دیا ہو، مدینے کی مسجد بنا کے دی ہو، اور 100 اونٹ ایک ایک وقت میں صدقہ کیے ہوں، اور ایک ایک جہاد میں 300 اونٹ میں اسلحے کے دیے ہوں، آج اس عثمان کی لاش بے کفن جا رہی ہے، پتھر برس رہے ہیں۔ جس گلی میں سے جنازہ لے کے جاتے ہیں مخالفین اور باغی روک دیتے ہیں، ارے اس سے بڑا کون مظلوم ہوگا، اس سے بڑی کیا مظلومیت ہوگی کہ مدینے کی گلیوں سے عثمان کا جنازہ نہیں گزرنے دیا جاتا۔ یہ کہتے ہیں ہم مدینے کی گلیوں سے جنازہ نہیں گزرنے دیں گے، ادھر حال کچھ اور ہے، کہتا عاشق کا جنازہ ہے، عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے او محبوب کی گلیوں میں سے ذرا گھوم کے نکلے۔ نعرہ تکبیر، شہادت عثمان، حضرت قاری صاحب۔ عثمان تجھے مدینے کی گلیوں سے کتنا پیار ہے، شہادت کے بعد بھی ایک ایک گلی کی تفریح کر رہا ہے۔ رات کے وقت میں دفن کر دیا گیا، سارا جہان جانتا ہے کہ کتنا محاصرہ لمبا رہا، کس قدر پیاسا مارا گیا، کس قدر تنگ کیا گیا۔ عثمان تیرے صبر کے قربان جاؤں، طاقت ہوتے ہوئے تم نے مدینے کی عظمت کو برقرار رکھا۔ عثمان سے بڑا مظلوم کوئی نہیں، عثمان سے بڑا شہید کوئی نہیں، بے شمار شہید ہیں، امیر حمزہ بھی شہید ہے، عثمان بھی شہید ہے، امام حسین بھی شہید ہے، تم ایک پر نہ بیٹھا کرو، اللہ پاک ہمیں سب شہیدوں کا غلام بنائے۔